بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتم حضرات اختر عباس کا سلام پہنچے. دنیا میں دوستوں کی بہت اہمیت ہوتی ہے اور اچھے دوست بالکل قیمتی متاع کی طرح ہوتے ہیں. میرے دوست ڈاکٹر عاصم اسد جو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں پڑھا کرتے تھے، پھر امریکہ کو پیارے ہو گئے اور ابھی برسوں سے وہاں ہیں اور ماشاءاللہ بہت ایک اچھی یونیورسٹی میں اچھے میڈیکل کالج میں پڑھاتے ہیں. کچھ سال پہلے تشریف لائے تو اپنے خیالات کے ساتھ ساتھ میرے لیے ایک کتاب بھی لائے. یہ کتاب آئی اے کوکا کی آٹو بایوگرافی ہے. آئی اے کوکا کے بارے میں کچھ میں جانتا تھا اور اس کے بارے میں پڑھنا بھی چاہتا تھا. اللہ جانے انہوں نے کیسے میرے دل کی بات جانی اور یہ کتاب اس وقت لا کے دی جب بالکل یہ تازہ پرنٹ ہوئی تھی. اس آئی اے کوکا کے بارے میں کچھ باتیں میں آپ کو بتا کے پھر ہم بات آگے چلاتے ہیں. انہوں نے امریکہ کے 9 صدر ایسے گزرے ہیں جن سے ان کی ذاتی دوستی تھی. ان کو آٹو موبائل انڈسٹری کی ماں کہا جاتا ہے. یہ وہ تھے جو بہت بڑی کار انڈسٹری ہے، کریسلر اس کے مالک تھے اور اس انڈسٹری میں اس زمانے میں کوئی 20-30 ہزار لوگ کام کرتے تھے اور دیور ان کرائسس. تو بالکل بند ہونے والی تھی جب انہوں نے اس زمانے میں اپنے دوست صدر ریگن سے رابطہ کیا اور وہ روس کے دورے پہ تھے. ہی کیم بیک، دورہ چھوڑ کے ہی کیم بیک اور آ کے انہوں نے اس کا جو ایشو تھا، ظاہر ہے فنانسز کا ایشو تھا، انہوں نے وہاں ارینج کرنے کی کوشش کی لیکن ارینج نہیں ہو سکا. تو انہوں نے پھر یورپ کی یونین سے رابطہ کیا، وہاں سے مدد لی اور یہ کمپنی بچ گئی، دوبارہ سے زندہ ہو گئی. یہ اتنا بڑا آدمی، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کی ہر بڑے آدمی سے، ہر بڑے سی او سے دوستیاں ہیں. یہ کتاب جب لکھی گئی تو اس کا نام بھی بڑا خوبصورت ہے، ویئر ہیو آل دا لیڈرز گون. یہ ان کی آٹو بایوگرافی ہے اور اس میں انہوں نے چند سوال اٹھائے ہیں بڑے سخت قسم کے. ایک تو سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ ہماری تاریخ کے سب سے بڑے بڑے لیڈر گئے کہاں. پھر دوسرا سوال انہوں نے اٹھایا کہ ہمارے جو دوست تھے وہ کہاں گئے. تیسرا سوال اٹھاتے ہیں کہ جو ٹرسٹ لیول تھا کیا کبھی وہ واپس آ سکے گا. چوتھا سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا کبھی جو مڈل کلاس ہے یہ بچ سکے گی یا ضائع ہو جائے گی. اور آخری سوال وہ اٹھاتے ہیں کہ جو کیپٹلزم ہے اس کا فیوچر کیا ہوگا. چونکہ جب اس پہ شک بہت زیادہ ہو، اس پہ سوال اٹھائے جانے لگیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا فیوچر کیا ہوگا. آئی کوکا کے بارے میں ایک بہت مزے کی بات آپ کو بتاؤں. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے زندگی میں اپنے باپ سے کیا سیکھا، تو انہوں نے کہا میرا باپ بہت سمجھدار تھا اور مجھے ایک روز وہ ہوٹل پہ لے کے گئے اور جانے سے پہلے انہوں نے وہاں جب پہنچے تو جو ویٹر ان کو ہمیشہ سرو کرتا تھا، ہی رشڈ ہی کیم دیئر، تو انہوں نے کہا ہی از مائی سن، دا اونلی سن. اور پھر انہوں نے جیب سے ایک $100 نکال کے اس کو دیے. یہ کہتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ایک تو ٹپ وہ بھی اتنی زیادہ اور ایڈوانس میں دے دی. تو تب ان کے والد نے کہا کہ بیٹا یاد رکھو زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو لوگوں کو ان کی توقع سے پہلے اور ان کی توقع سے زیادہ دو، ان کی ساری وفاداریاں تم خرید لو گے. وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جتنی دیر ہم کھانا کھاتے رہے مجھے نہیں علم کہ وہاں کوئی اور بندہ تھا یا نہیں تھا، بیکاز ویٹر واز ڈیلنگ می لائک اے کنگ اینڈ آئی واز دا کنگ آف دیٹ ریسٹورینٹ ایٹ دیٹ مومنٹ بیکاز ہی واز سرونگ می، ہی واز فوکسنگ می، ہی واز جسٹ. اچھا یہ تب ہوتا ہے جب سرو کرنے والے کو بلیو ہو، یقین ہو. آپ کبھی نوٹس کیجئے گا جب آپ اپنے مہمان بن کے اپنے عزیزوں کے گھر جاتے ہیں تو سم ٹائم ان کا رویہ آپ سے بڑا ڈھیلا ہوتا ہے. کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں پر دیسی مرغی کی جگہ آپ کو ولایتی مرغی کھلا دیتے ہیں. پر اگر کبھی تجربہ کر کے دیکھیں، آپ جاتے ہی ان کے بچوں کو جو پیسے اپنے واپسی پہ دینے پہلے دے دیں تو پھر دیکھیے معجزہ، پھر دیکھیے کمال کہ ان کی توقع سے پہلے اور ان کی توقع سے تھوڑا سا زیادہ. اوکے، یہ کتاب اتنی دلچسپ ہے، بہت بڑی موٹی نہیں ہے، پر آپ کبھی پڑھنے لگیں تو ایک تو یہ کریں کہ اپنے عہد کی ہر اچھی کتاب کو ضرور ڈھونڈا کریں. اور اگر آپ کا کوئی دوست ایسا ہے جس کو اچھی کتابیں پڑھنے کا شوق ہے تو پھر اس سے آپ کی دوستی اور پکی ہونی چاہیے تاکہ آپ کو وہ اچھی چیزیں دیتے رہیں، دکھاتے رہیں. اس میں کچھ لفظ ایسے ہیں، کچھ جملے ایسے ہیں، کچھ سرخیاں ایسی ہیں، میں نے سوچا آپ سے بھی ہلکا میں شیئر کروں. لائک ان کا ایک سلوگن تھا اے کار فار ایوری ون، یعنی جس کار کو یہ بناتے تھے کریسل کی وہ کم قیمت تھی، مضبوط ترین تھی. یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے دنیا میں منی وین کو انٹروڈیوس کروایا. اور آپ کو اس سے بھی بڑا ان کا جو کارنامہ ہے، جو امریکہ میں اسٹیچو آف لبرٹی ہے
اس کی تعمیر اور اس کی پوری جو اس کے لیے پوری انہوں نے کمپین کی اور فنڈز اکٹھے کیے اور اس کو ممکن بنایا، تو اس کا بھی جو باپ کہلاتے ہیں۔ 2008 میں یہ امریکہ کے صدر بننے کی دوڑ میں بھی طاقتور ترین امیدواروں میں سے تھے۔ ہینری کلنٹن، اوباما، یہ ایک جو میئر تھے وہاں نیو یارک کے، تو اس زمانے میں ان کا بہت نام آتا تھا۔ اب بھی ان کو آٹوموبائل انڈسٹری کا سب سے بڑا طاقتور ذہن مانا جاتا ہے۔ اچھا، ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ ہمیشہ کچھ سوال اٹھاتے ہیں، سوچتے ہیں، جو ان لوگوں میں سے نہیں سوچتے وہ مر جاتے ہیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ لیڈرشپ میں 3 باتیں ہونی چاہیے، اس میں وزڈم ہونا چاہیے، اس میں نالج ہونا چاہیے، تیسرا ان کا کہنا تھا کہ اس میں وٹ بھی ہونی چاہیے۔ یہ ایک پیکج مانگتے تھے کہ یہ جو بھی لیڈرشپ کسی ملک کی ہو اور کسی ایون انڈسٹری کی ہو، اس کے اندر اگر علم نہیں ہے، اگر دانائی نہیں ہے، وزڈم نہیں ہے۔ جو ان کی کتاب کے اندر ایک پورا چیپٹر ہے جنہوں نے اپنی غلطیوں پہ لکھا ہے کہ جب کرسٹر پہ زوال آیا تو وہ کہتے ہیں وہ میری وجہ سے آیا، کیونکہ میں نے جس بندے کو منتخب کیا وہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا کہ اس پوزیشن پہ آئے، پر آن پیپر وہ سب سے بہتر تھا۔ جن لوگوں نے اپلائی کیا ہوا تھا ہمیں لگتا تھا کہ یہ بہت وہ ہوگا شاندار، لیکن جو ہی اس کے پاس یہ منصب آیا تو اس نے اپنے آپ کو نااہل ثابت کیا، اور اس کے لیے انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ ڈرا ہوا آدمی، کہ اسے جب لگا کہ ہم کہیں مرجر کرنے لگے ہیں تو اس نے ہر کام کی راہ میں رکاوٹ ڈالی، وہ کسی کام کو ہونے نہیں دیتا تھا، اسے اپنی نوکری کا ڈر تھا۔ لیکن لیڈر ہمیشہ اس سے کہیں آگے نکل جاتے ہیں، جو ان کی ذات سے جڑی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ بڑے بینیفٹ کی طرف جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں ایک اور بات پہ زور دیا ہے، وہ کہتے ہیں فکشن بتانا بند کرو، کہانیاں مت سناؤ، جب لیڈرشپ کرنی ہے تو پھر سالڈ اقدامات کرو۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ 3 چیزوں کو نہیں جانتے، گورنمنٹ کو، یونین کو اور اس کمپنی کو، تو آپ کبھی بھی لیڈر نہیں بن سکتے۔ یعنی یہ ٹرائیکا ہے جو کسی بھی ادارے میں، کسی بھی سوسائٹی میں ہوتا ہے۔ اچھا، ہر سوسائٹی میں ٹرائیکا بدلتا رہتا ہے۔ انہوں نے جس بات کو اور کہا کہ جن لوگوں کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں، منتخب کرتے ہیں، اگر وہ اچھے نہ ہوں تو سوسائٹی اور ادارے کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اس لیے انہوں نے بہت زور سے اس کا نہ صرف نام لیا، اس کی پوری ڈیٹیل دی کہ اس نے کیا کیا غلطیاں کی، کیا کیا بلنڈر کیے، اور اس کو اپنی غلطی مانی۔ آپ سوچئے دنیا میں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے لوگ بنتے ہیں، وہ تبھی بنتے ہیں جب اپنی مسٹیک کو مانتے ہیں۔ بڑے لوگوں میں چونکہ امریکہ میں اس طرح کے بہت بڑی تعداد ہے کہ جو مالی طور پہ کامیاب ہوئے، جو سماجی طور پہ کامیاب ہوئے، ایک تو وہ کہتے ہیں کہ لائٹن اپ، دوسرا وہ کہتے ہیں کہ لک ایٹ دا 3 ویکس، اور تیسرا ان کا بڑا عمدہ ہے فالو دا مارکیٹ۔ کو کہتے ہیں زندگی آسان ہو جائے گی اگر آپ ان تینوں چیزوں کو جانتے ہو، تو پھر آپ وہ لیڈر بنتے ہو کہ جو لوگوں کے لیے آسانی بھی اور لوگوں کے لیے وائز ڈیسیجن کرتے ہو کہ جو آپ کو کرنے چاہیے۔ یہ جو کتابیں ہوتی ہیں، یوں سمجھیں کہ ہر آدمی کی پوری زندگی کی کمال جو باتیں اس نے دیکھی، سنی، بھگتی یا غلطیاں کی ہوتی ہیں، ان کا ایک بہت عمدہ عکس ہوتا ہے۔ اگر آپ پوری کتاب نہ بھی خریدو تو کبھی کبھی جو کتاب کی جیکٹ ہے، اس کو ہم جیکٹ کہتے ہیں، یہ والا جو حصہ ہے، اس پہ بھی 2 صفحے ہوتے ہیں، ادھر بھی اور ادھر بھی۔ اگر آپ اس کو بھی پڑھ لو تو بھی آپ کوئی ہلکا سا پریسی ایک اوور ویو آ جاتا ہے۔ اس کتاب کا نام تھا ویئر ہیو آل دا لیڈرز گون۔ آپ سوچئے کہ ہم بھی عام طور پہ اپنے ملک میں بار بار یہ سوال اٹھاتے ہوتے ہیں کہ یہ سارے بڑے بڑے لیڈر کہاں چلے گئے، پاکستان کی قوم کے لیڈرز کدھر گئے، ہمارے دوست کدھر گئے۔ ہمیں اپنے ملک اور اپنے اداروں کے حوالے سے بھی سوال اٹھاتے رہنا چاہیے اور کبھی کبھی سچ بولتے رہنا چاہیے۔ جب ہم سچ نہیں بولیں گے، جب ہم اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو تسلیم نہیں کریں گے اور ہم لوگوں کی شخصیت یا ناموں کے سحر میں رہیں گے، تو ہمیشہ غلطیاں کرتے رہیں گے اور آگے بڑھنے کے مواقع ضائع کرتے رہیں گے، اور پھر اینڈ آف دا ڈے وی ہیو اے کوسچن کہ ویئر آل دا لیڈرز ہیو گون، اور تب اس کا جواب دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اگر موقع ملے آپ کو تو اپنی زندگی کا معمول بنائیے، کچھ نہ کچھ اچھی کتابوں کو اپنی زندگی میں آتے رہنے دیا کرے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔